السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، سید الوسیین، اسد اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید
والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اس اذاخانہ عالیہ سرزمین پونے مہاراشٹر میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے گزشتہ کل کیا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہاں پر آخری مجلس عزا ہوگی جس کی مجھے دعوت دی گئی تھی، مگر مصروفیت کی وجہ سے مجھے ابھی مجلس کے بعد فوراً ایئرپورٹ جانا ہے، میری فلائٹ ہے، لہٰذا کل کی مجلس کو مولانا جناب سجاد حسین رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس مجلس میں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے اللہ کے رسول کو اجر رسالت ادا کریں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے ان دو روزہ مجالس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ گفتگو رکھی کہ بھئی اسلام وہ اکیلا دین ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اللہ نے 1,23,999 انبیاء کے ذریعہ جس اسلام کو پہنچایا، اس اسلام کو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا، اپنے آخری نبی پر تمام کیا۔ اگر آج کے زمانے میں پوچھا جائے کہ دین کیا ہے تو ان شارٹ یہ بتانا کافی ہوگا کہ ہمارے نزدیک دین کیا ہے۔ اگر سوال ہو نوجوانوں کہ دین کیا ہے تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کریم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی نے کیا وہ دین ہے، اور جو ہمارے نبی نے دیا وہ دین ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو نبی نے کیا وہ دین ہے، جو نبی نے دیا وہ دین ہے، جو نبی نے کرا وہ دین ہے، جو نبی نے کہا وہ دین ہے۔ توجہ، یعنی دین کیا ہے؟ جو نبی کہتے گئے۔ اب یہ تو وہ امانت دار رسول ہے، اسی رسول نے ہمیں قرآن بھی پہنچایا، اسی رسول نے ہمیں حدیث بھی پہنچایا۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو حدیث سے یا قرآن سے جوڑتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ تم جو قرآن پڑھ رہے ہو تمہیں یہ کنفرم پتا کیسے چلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا؟ بھائی سوال ہے، یہ قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ پرنٹڈ شکل میں
छप कर नाजिल नहीं हुआ आसमान से। आसमान में कोई उस्मानिया बुक डिपो नहीं है जहां से कुरान छप कर उतरा। कुरान आया है वही की शक्ल में, तवज्जो, और नबी के सीने पर आया, हमारे रसूल के सीने पर आया। तो हमें पता कैसे चला कि हम जो कुरान पढ़ रहे हैं ये वही कुरान है? कहा कि हमें रसूल ने बताया। तवज्जो, तो पता ये चला कि जो असल कुरान है, जो वही की शक्ल में उतरा, वो मेरे नबी के सीने पर उतरा। फिर मेरे नबी ने सहाबा को, मुसलमानों को सुनाया। मुसलमानों ने उसे पत्तों पर, दरख्त की खालों पर, हिरनों के चमड़ों पर लिखा। तवज्जो, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कुरान जमा कैसे हुआ। तवज्जो, अभी ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नबी ने हमको कुरान पढ़कर सुनाया और मुसलमानों ने कुरान को याद करके लिखा, और लिखते लिखते जमाना इतना तरक्की कर गया कि आज कुरान हमारे बुक स्टॉलों में, हमारे स्टेशनरी के दुकानों में कुरान छप रहा है। तो पता ये चला कि हम जो घर में ये छपा हुआ कुरान पढ़ते हैं, ये कुरान नहीं है, कुरान की कॉपी है। हाय हाय हाय, नहीं जुमला बदल कर कह दूं, ये कुरान नहीं, कुरान की नकल है। तवज्जो, असल जो कुरान है वो नबी के सीने पर उतरा। हमारे पास कुरान की नकल है। तो भाई, जब कुरान की नकल घर घर मौजूद है, अगर कुरान की शबी हर मुसलमान के घर में मौजूद है, तो फिर मौलवी शबी बनाने को बिदअत कैसे कहता है? हाय हाय, तवज्जो भाई, करबला हम नहीं पहुंच सकते हैं। हमने ताजिया बनाया, करबला का नक्शा बनाया, उसकी कॉपी बनाई, उसकी छवि बनाई। मौलवी परेशान हो गया, कहने लगा ये क्या बात है, आप अपने हाथों से कागज लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, पन्नी लगाते हैं और उसको ताजिया बना देते हैं। तो मौलवियों से जरा पूछो कि तुम्हारे मोहल्ले में जो मस्जिद बनी थी उसका ईटा लेकर क्या जिब्रील उतरे थे? मार्बल मिकाइल ने लगाया, चूना कलई इसराफील ने किया। तवज्जो है। और मस्जिद बनाई भी तो मौलवी ने अपने जेब से नहीं बनाई, ओपन चंदा होता है। भाई, जब भी मोहल्ले में मस्जिद बनती है तो तामीरे मस्जिद के लिए ओपन चंदा किया जाता है। अच्छा अज़ीज़ाने गिरामी, हम जब या अली मदद कहते हैं तो मौलवी कहता है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना हराम है, और मस्जिद बनाने के लिए पूरे मोहल्ले से चंदा मांग रहा है। भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, अल्लाह का घर है तो अल्लाह से कहो परवरदिगार तू ही मिस्त्री भेज दे, तू ही इटालियन मार्बल्स भेज दे। है बनाते अपने हाथ से हैं, मंसूब अल्लाह से कर देते हैं। तो भाई, अगर हम हुसैन का ताजिया बनाए, अब्बास का आलम बनाए तो तकलीफ क्यों होती है? तो कहने लगे मौलाना असल में वजह यह है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सोशल मीडिया के जमाने में पैदा किया। आज फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हर जगह का ताजिया दिखा दिया गया। ये अजमेर का ताजिया, ये पुणे का ताजिया, ये मुंबई का ताजिया, इतना ताजिया दिखाया कि सारे यजीद की औलादों का निकाह टूट गया। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद।
تو بھائی ہمارے پاس قرآن کا ریسورس کیا ہے؟ قرآن ہمیں نبی نے دیا. اچھا قرآن بھی نبی نے دیا, حدیث بھی نبی نے دیا. نہیں جملہ بدل کر کہہ دوں, حدیث بھی وہ ہے جو نبی نے کہا, اور قرآن بھی وہ ہے جو نبی نے کہا. حدیث وہ ہے جو نبی نے پڑھا, اور قرآن بھی وہ ہے جو نبی نے پڑھا. یہ تو ہمارے نبی کا احسان ہے کہ حدیث کو حدیث رہنے دیا, قرآن کو قرآن رہنے دیا. ورنہ اگر نبی نہ بتاتے تو ہم یہ تمیز بھی نہیں کر پاتے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے. یہ تو ہمارے نبی نے بتایا. تو بھائی جو نبی نے کہا وہ دین, جو نبی نے کیا وہ دین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نبی تو ایک ہیں, تو جو نبی ایک تو اس کی امت کے فرقے کیسے ہو گئے انیک, 73 فرقے کیسے ہو گئے؟ توجہ. تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے دین لینے کا ریسورس چینج کر دیا. نہیں پہنچے آپ؟ مسلمانوں نے دین کیسے لیا, حدیث کیسے لی؟ بھائی نبی کے دور میں جو مسلمان تھا اس نے اپنے بیٹے کو دین دیا, پھر اس نے اپنے بیٹے کو دین دیا, پھر اس نے اپنے بیٹے کو دین دیا, پھر اس نے اپنے بیٹے کو دین دیا. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے کسی نہ کسی کے بیٹے سے دین لیا, اور لیتے لیتے اتنے بیٹوں سے دین لے لیا کہ دین میں کنفیوژن ہو گئی, دین کو ہی بانٹ دیا. تو میں نے کہا مولویوں, اس کے بیٹوں سے دین لینے سے بہتر تھا کہ ان سے دین لے لیتے جنہیں نبی مباہلہ میں اپنا بیٹا بنا کر لے گا. سب مل کر مسلمانوں نے دین ایجنسیز کے تھرو لیا, اس کے بیٹے سے, اس کے بیٹے سے. توجہ, ارے اس سے دین لے لیتے جسے نبی نے اپنا بیٹا بنایا, جسے نبی مباہلے میں اپنا بیٹا بنا کر لے گئے. توجہ, ہم نے حدیث کہاں سے لیا, حدیث کہاں سے لی؟ سنیے گا, مسلمانوں میں ہمارے جو بہت سے سنی بھائی بھی آئے ہوں گے, ہمارے اہل سنت بھائیوں میں حدیث رسول کے 6 بڑے ریسورسز ہیں, 6 بڑی کتاب جس کو وہ صحاح ستہ کہتے ہیں, یعنی 6 authentic books. صحیح کا جمع ہے صحاح. توجہ, اس میں سے ان کی سب سے بڑی کتاب ہے بخاری. توجہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعدس کلام باری فی صحیح بخاری, یعنی قرآن کے بعد وہ بخاری کو سب سے اہم کتاب مانتے ہیں. میرا کوئی سنی بھائی ہے تو میری بات کی تائید کرنا. اس بخاری شریف میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑے جو نیریٹر ہیں, نیریٹر یعنی وہ کہ جنہوں نے حدیث روایت کیا, حدیث کے راوی, تو سب سے بڑے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. سنیے گا, حضرت ابو ہریرہ سے بخاری میں تقریباً 5374 حدیثیں لی گئی ہیں. کتنی؟ 5374 احادیث of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. 5374 روایتیں لی گئی. کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے. اور اگر ٹوٹل ملا کر لے لیا جائے تو مسلمانوں نے تقریباً 40,000 حدیث ان سے لی ہیں. صرف بخاری نے 5374 حدیث لی. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحابی رسول کے ساتھ کتنے سال رہے. توجہ کرنا, حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے ہیں جنگ خیبر کے بعد.
آفٹر 7 ہجری، اور میرے نبی کا انتقال ہوا ہے 11 ہجری، 11 ہجری کو. تو اگر آپ ٹوٹل ریشیو نکالیں گے کیلکولیٹ کر کے، تو حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے ساتھ ٹوٹل 3.5 سال رہے. تو جو صحابی 3.5 سال رہا اس کو 40,000 حدیث یاد کیسے ہو گئی؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک وقت پیالے میں دودھ پی رہے تھے، اور دودھ پینے کے بعد نبی نے پیالہ رکھا، تو نبی کا چھوٹا ہوا دودھ اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا. تو ان کا میموری اتنا شارپ ہو گیا کہ ان کو 40,000 حدیث یاد ہو گئی. توجہ سنیے گا. آپ کو معلوم ہے اسی بخاری میں جس میں حضرت ابو ہریرہ سے 5,374 حدیث لی گئی، اسی صحاح ستہ میں مولا علی سے 536 حدیث لی گئی. سوچیے افسوس کا مقام. مولا علی جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس سے 536 حدیث لی گئی. حضرت ابو ہریرہ سے 5,374. تو مولوی نے کہا وہ نبی کا چھوٹا ہوا دودھ پی لیا، تو میموری اتنی شارپ ہو گئی کہ ان کو اتنی حدیث یاد ہو گئی. میں نے کہا مولوی تو ہی انصاف کر، جو نبی کا چھوٹا ہوا دودھ پیے اس کو 40,000 حدیث یاد ہو گئی، اور جس نے نبی کی زبان چوسی اللہ ایسے میں کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا. قسم خدا کی جب نبی کی بات ہو تو بہت ادب سے نام لیا کرو. یہ مت کہو کہ نبی کا جھوٹا دودھ پیا. میرے نبی کا دودھ بھی سچا ہوتا ہے. یہ مت کہو کہ نبی کا جھوٹا دودھ پیا، بلکہ یہ کہو کہ نبی کا چھوٹا ہوا دودھ پیا. تو اتنی حدیث یاد ہو گئی، اور وہ جس نے پیدا ہوتے ہی زبان رسالت چوسی ہو. بھائی آپ بھی بڑا امتحان لیتے ہیں جوانوں. آپ بھی چاہتے ہیں میں ہر چیز کھول کر پڑھوں، اور میں تو یوں ہی کھولنے میں بدنام ہوں. چلو آج کھول کر پڑھتا ہوں. مولا علی کعبے میں آئے، رسول اللہ نے گود میں علی کو لیا. علی کو کہا علی کچھ کھاؤ گے؟ بچے نے گردن ہلائی. نبی نے اپنی زبان علی کے دہن میں ڈال دی. علی نبی کی زبان چوسنے لگے. توجہ، میرے علی کی پہلی غذا لعاب رسالت ہے. توجہ. اچھا صرف علی نہیں، جب امام حسن پیدا ہوئے تب بھی نبی نے زبان چوسائی. جب امام حسین پیدا ہوئے تب بھی نبی نے زبان چوسائی. جب علی پیدا ہوئے تب بھی نبی نے زبان چوسائی. تو پیارے پیارے سنیوں، میٹھے میٹھے سنیوں، اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو زبان چوساؤ. نہیں پہنچے آپ؟ بڑے میاں کھڑے ہو گئے کہ بچے کو زبان چوسائیں گے. شریمتی جی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کے نکال لیا. خبردار میرے بچے کو زبان نہ چوسانا. بڑے میاں کہنے لگے ارے بیگم یہ نبی کی سنت ہے،
نبی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا نبی نے زبان چسائی، یہ نبی کی سنت ہے، تو بیوی کہنے لگی ارے بڑے میاں تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ نبی ہے تم امتی ہو، وہ نوری ہے تم خاکی ہو، ان کے زبان میں وہی تھی، تمہارے زبان میں جراثیم ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے، علم رسالت کو سینہ امامت میں ٹرانسفر۔ ہائے ہائے نبی زبان نہیں چسا رہے تھے، علم رسالت کو سینہ امامت میں منتقل کر رہے تھے، اپنا علم ٹرانسفر کر رہے تھے، اور علم ٹرانسفر کر کے بتا دیا کہ علم لینے کا ریسورس کہاں سے ہے، چاہے جس چیز کا بھی علم لینا ہو۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اور نبی نے حدیث یہ کہہ کر کمپلیٹ نہیں کی، آگے بڑھ کر نبی نے کہا جس کو بھی شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے کہہ دیا میں انا مدینۃ العلم، I am the city of knowledge، اور علی بابھا، علی دروازہ ہے، تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کو سٹی میں شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے ہی آئے۔ پھر آپ کو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے؟ یعنی نبی کو پتا تھا کہ میری امت میں ایسے ایسے منافق پیدا ہوں گے جو کھڑکیوں سے جم مارنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے ساری کھڑکی بند کر دی، یہ کہہ کر کے علی اکیلا دروازہ ہے، علی کے بعد حسن دروازہ ہے، حسن کے بعد حسین دروازہ ہے۔ توجہ، نبی کے شہر میں پہنچنے کے 12 دروازے ہیں۔ توجہ، آج جو ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، میرے نبی کہتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ The seeking of knowledge is compulsory for every Muslim man and woman۔ تو میں سوچتا تھا کہ جس رسول نے علم کو فرض قرار دیا، آج سب سے زیادہ جاہل اس نبی کی امت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دروازے سے نہیں آنا چاہتے ہیں۔ توجہ، دروازے سے نہیں آنا چاہتے ہیں، اب تک کھڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا آپ دیکھیے، نبی نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو مسجد نبوی میں بہت سے لوگوں کے گھر کے دروازے کھلتے تھے، نبی نے سارا دروازہ بند کیا، صرف علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا، اس لیے کہ نبی پر واجب تھا کہ جہالت کے دروازوں کو بند کر دیں، علم کا دروازہ کھلا رکھے۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج جو مسلمانوں کے پاس دین کی حقیقت موجود نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ تم نے اس ریسورس سے دین نہیں لیا جہاں سے لینا تھا، تم نے اسلام کا سسٹم چینج کرنا چاہا۔ دیکھیے کچھ لوگ اکثر ہم بھی کہہ دیتے ہیں، بہت سے جذبات میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین نے تو کربلا میں صرف نماز کو بچایا۔ دیکھیے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ وہ حسینی ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، پھر بول رہا ہوں، مگر ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ نادان لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین نے تو کربلا میں اسلام کو بچایا، تو کیا کربلا میں اسلام نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بچی ہے؟ اچھا اگر یہ جملہ صحیح ہوتا تب جب کاؤنٹر میں سارے بے نمازی ہوتے،
یہ بتاؤ کہ حسین کے قاتلوں میں بے نمازی کون تھا؟ سب کے سب نمازی. تو امام حسین صرف نماز کو نہیں بلکہ دین کے پورے سسٹم کو بچانے گئے تھے. توجہ، دین کا، اسلام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، یہ سب کا جو نظام ہے پورے نظام اسلام کو بچانے گئے تھے. یزید دیکھو، یزید نمازیوں کو نہیں مارنے بھیجا تھا اس نے لشکر کربلا میں. توجہ سنیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں. یزید نماز کا ڈائریکٹ منکر نہیں تھا. یزید کے فوج میں سب کے سب نمازی تھے، مگر یزید کیا چاہتا تھا پتا ہے؟ یزید ہر حلال محمدی کو حرام کرنا چاہتا تھا. ہر حرام محمدی کو حلال کرنا چاہتا تھا. نہیں پہنچے آپ؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ نماز بھی ہو اور ساتھ میں شراب بھی ہو. یزید چاہتا تھا کہ مسجدیں بھی کھلی ہو اور جوا خانے بھی کھلے ہوں. نہیں پہنچے آپ؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ چندہ مسجد میں دو اور ڈانس کرو ہوٹل میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. یعنی نماز بھی ہو ساتھ میں شراب نوشی بھی ہو، جیسے آج سعودی عرب میں ہو رہا ہے. کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے اور نائٹ کلب بھی کھل رہا ہے. ہائے ہائے. حسین اس سسٹم کے خلاف تھے. حسین چاہتے تھے یا تو مکمل اسلام یا تو مکمل کافر ہو جاؤ یا مکمل ایماندار ہو جاؤ. اسلام میں بیچ کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ تھوڑا سا یہ لے تھوڑا سا چھوڑ دے. ایکسپٹ کرنا ہے تو سب ایکسپٹ کرو، ورنہ سب ریجیکٹ کرو. ریجیکٹ کر کے کافر بن جاؤ یا ایکسپٹ کر کے مومن بن جاؤ. توجہ سنیے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یزید سے صرف نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یزید نے کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا. نہیں، آؤ میں تمہیں کربلا سے پہلے یزید کا کیریکٹر دکھاتا ہوں. کربلا سے پہلے سمجھو یزید کا کیریکٹر کیا ہے، اور پھر تم کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا میں حسین یزید کو نہیں یزیدیت کو ختم کرنے گئے تھے. کربلا سے پہلے یزید کا کیریکٹر دیکھو اور پھر یہ بھی سوچو کہ جو لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں ان کا کیریکٹر کیسا ہے. آپ نہیں پہنچے. بھئی آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا. مجھ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ذکر حسین کرتا ہوں. نہیں پہنچے آپ؟ آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور چونکہ میں ان کا ذاکر ہوں اس لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ کسی کو کسی سے محبت تب ہوتی ہے جب اس سے اس کا کیریکٹر ملتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں پتا چلا ان کا کیریکٹر بھی یزید جیسا ہے. سمجھو یزید کا کیریکٹر سنو. یزید کون ہے؟ جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے شادی کی. یزید کون ہے؟ جس نے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے حرم میں داخل کیا. یزید کون ہے؟ جس نے اپنی سگی پھوپھی سے نکاح کیا. ہائے ہائے. نہیں پہنچے آپ؟ بھائی پھوپھی سمجھ میں آتا. پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی سگی بہن، دادا کی سگی بیٹی پھوپھی کہتے ہیں. یزید نے اپنی پھوپھی سے شادی کی. اور سنیے اتنا ملعون تھا یہ کہ جب اس نے اپنی پھوپھی سے شادی کا ارادہ کیا تو اس نے خط لکھا امام حسین کو اور یہ چاہتا تھا کہ امام حسین سے پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے. اور چونکہ یہ شاعر مزاج تھا تو اس نے شاعرانہ انداز میں امام حسین کو لیٹر لکھا، خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اے فرزند رسول. دیکھیے گا سوال کرنے کا اسٹائل، شاعرانہ انداز میں کوشچن کیا اس نے کہا ہے فرزند رسول میرے دادا نے ایک پودا لگایا تھا، آج وہ پودا جوان ہو کر درخت بن چکا ہے. اس درخت کا پھل کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ سنیے گا.
میرے دادا نے ایک پودا لگایا، اب وہ جوان ہو کر درخت بن چکا ہے، اس درخت کا پھل میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ جب خط امام حسین کو پہنچا تو حسین کون ہے؟ علم کے شہر کا نواسا اور علم کے شہر کے دروازے کا بیٹا۔ سنیے گا اور ناز کرنا کہ اللہ نے تجھے حسین جیسا امام دیا۔ امام حسین نے جواب لکھا کہ یزید اس درخت کا پھل چیر کر دیکھ، اگر پھل سے گودا باہر نکلے تو حلال، اگر خون باہر نکلے تو حرام۔ اللہ اکبر۔ اگر گودا باہر نکلے تو حلال، خون باہر نکلے تو حرام۔ قسم خدا کی جس نے ایسو کو امام مانا وہ آج بھی جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور جنہوں نے ان کو امام نہیں مانا ان کے لیے آج بھی کوے کا گوشت حلال ہے۔ آئے 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 نہیں پہنچے آپ؟ بھائی سنیے گا عزیزان گرامی، امام کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پتا چلا کہ جیسا امام ہوگا ویسے ہی غلام ہوں گے، جن کا امام جنتی ان کے غلام بھی جنتی، جن کا امام جہنمی ان کے غلام بھی جہنمی۔ توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، آج مسلمانوں نے ہمارے 12 اماموں کو امام نہیں مانا تو صرف نقصان اٹھا رہے ہیں۔ علی کا کچھ نہیں بگڑا، حسین کا کچھ نہیں بگڑا، سارے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا نے 1400 سال کے بعد دیکھ لیا کہ 2 سالوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہا تھا، کہ جن لوگوں نے لنڈن جمن اور کلن کو امام مانا وہ تماشا دیکھ رہے تھے، جس نے حسین کو امام مانا اس نے میزائل مارا۔ قسم خدا کی آج کے زمانے میں حق اور باطل کلیئر ہو چکا ہے، اور یہ امام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ظہور امام سے پہلے حق اور باطل کلیئر ہو جائے گا۔ آج ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں، حق کی طاقت ایک ساتھ کھڑی ہے، اور 1400 سال پہلے میرے مولا علی نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل شیطانی طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، جرمنی یہ سب ایک ساتھ مل کر ایران کے خلاف کھڑے ہیں۔ توجہ بھائی، آج آپ نے دیکھا ان 12 دنوں کے جنگ میں سارا یورپ ایک طرف، امریکہ ایک طرف، اسرائیل ایک طرف، جرمنی ایک طرف، انگلینڈ ایک طرف، اور ان کے ساتھ دینے والے سعودی ایک طرف، قطر ایک طرف، ایجپٹ ایک طرف، جارڈن ایک طرف، نیتن یاہو ایک طرف، ٹرمپ ایک طرف، خامنائی اکیلا ایک طرف۔ ارے آپ کو کربلا یاد آئی کہ نہیں؟ ہرملا ایک طرف، شمر ایک طرف، خونی ایک طرف، پیسر سعد ایک طرف، حسین اکیلا ایک طرف۔ آج دنیا نے دیکھ لیا عمر سعد کی اولادیں ایک طرف کھڑی ہے، علی کا بیٹا خامنائی اکیلا۔
نے دیکھا نا 12 دن کی جنگ ہوئی. ارے 12 دن کے بعد جنگ ہم نے نہیں بند کیا, سیز فائر امریکہ کے طرف سے ہوا, اور جنگ بھی ہوئی تو 12 دن بھی 12, اور 12 دنوں میں ایران نے الگ الگ میزائل مارا, خرم شہر مارا, سیٹیل مارا, مگر خیبر ایک مارا. خیبر ایک مارا, اور خامنائی نے ایک خیبر مار کے نتن یاہو کو بتا دیا کہ اسرائیلیوں اگر تم مرحب کی اولاد ہو تو میں علی کا بیٹا. اگر تمہارے رگوں میں مرحب کا لہو ہے تو ہمارے رگوں میں علی کا خون ہے. توجہ, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, سب کے سب جھکے ہیں امریکہ کے سامنے. ایک رہبر ہے جو آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے. آج سارے مسلمانوں کے الگ الگ فرقوں کے مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعاً 57 بہنوں کا کوئی اکلوتا بھائی ہے تو وہ ایران ہے. اور آپ دیکھیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ جب تک ایران نے حملہ نہیں کیا تھا تب تک منافق یہ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے. مگر جب ایران نے حملہ کیا تو آج یہی کہہ رہے ہیں شیعہ کافی ہے, شیعہ کافی ہے. توجہ, آج ہمارے دوسرے فرقے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعاً مسلمان ملکوں میں اگر کوئی مرد ہے وہ خامنائی ہے. میں نے کہا چلو اچھا ہوا تم نے مان تو لیا کہ خامنائی مرد ہیں. ارے نہیں پہنچے آپ. خیبر جب 39 دنوں تک فتح نہیں ہوا تھا تو 39ویں دن رات میں نبی نے اعلان کیا تھا کہ لو جاننا بھائی یہ تو قتل رجلن کرارن وغیر فرارن, کل میں علم مرد کو دوں گا, کل میں علم مرد کو دوں گا. یہ کہہ کر نبی نے بتا دیا کہ قیامت تک علم مرد اٹھائیں گے, نامرد نہیں. یہ انقلاب کا علم جو بلند کیا ایران نے, تو علم اٹھانا یہ مردوں کی شان ہے بھائی, کوئی معمولی بات نہیں ہے. پورا یورپ ایک طرف, ساری امریکن کنٹریز ایک طرف, مسلمانوں میں چھپے منافق ایک طرف ہے. ایران نے کم از کم 567 میزائل مارا اور اسرائیل پر جا کر صرف 57 میزائل گرا ہے. توجہ, 57 میزائل گرا تو باقی 500 میزائلوں کو روکا کس نے؟ کچھ میزائلوں کو سعودی نے روکا, کچھ کو ایجپٹ نے روکا, کچھ کو جارڈن نے روکا, کچھ کو قطر نے روکا, کچھ کو یو اے ای نے روکا, کچھ کو اسرائیل نے روکا, کچھ کو امریکہ نے روکا, کچھ کو انگلینڈ نے روکا. اس کے باوجود 57 میزائل جا کر گرا. ارے یہ 57 میزائل نہیں تھا, 57 ملک کے حاکموں کے چہروں پر تماچا تھا. تماچا تھا کہ دیکھو آج بھی حسین کے راستے پر آ جاؤ تو تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا. حسین کے چاہنے والے کٹ تو سکتے ہیں, جھک نہیں سکتے. تو آج تو پکچر کلیئر ہے کہ حق ایک طرف ہے اور باطل ایک طرف ہے.
سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ عزیزان گرامی، یہ امام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہے، اور میں زیادہ باتیں، میرے پاس اگر زیادہ وقت ہوتا تو میں گفتگو کرتا، مگر میں کیا کروں کہ یہ 12 کے بیچ میں جو 3 منحوس کاٹے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں رکتے۔ ایئرپورٹ نہیں جانا رہتا تو میں مزید گفتگو کرتا۔ بس ایک پیغام دے رہا ہوں، جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، سب تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری سوچ سے بھی اوپر کی بات ہے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ امام کا ظہور تمہارے کتنے نزدیک آ رہا ہے۔ مجھے کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹہ چاہیے تھا، میں اس کو کلیئر کر کے جاتا اگر میرے پاس وقت ہوتا، کہ وہ ظہور کی، یعنی باقی نشانیاں تو چھوڑ دو، جو ختمی علامتیں ہیں، 6 اینڈنگ سائنز آف دی ارائیول آف امام مہدی علیہ السلام، 6 حتمی نشانیاں۔ اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں بالکل پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے والی ہیں، واللہ عالم۔ تو اپنے آپ کو تیار کر لو۔ 6 نشانیاں کیا کیا ہیں؟ پہلی نشانی خروج خراسانی، دوسری نشانی خروج یمانی، تیسری نشانی خروج سفیانی، چوتھی نشانی ندائے آسمانی، 5ویں نشانی نفس زکیہ کا قتل ہونا، اور 6ٹھی نشانی لشکر سفیانی کا وادی بیضاء میں دھس جانا۔ توجہ، میں ان میں سے صرف 3 نشانیوں پر 2 منٹ بس بول کر اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ پہلی نشانی ہے خراسانی کا خروج، پھر یمانی کا خروج، پھر سفیانی کا خروج۔ پہلے میں یمانی پر بولتا ہوں، ان شارٹ بول رہا ہوں میں، ورنہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے مجھے۔ یمانی کون ہوں گے؟ اہل البیت نے، ائمہ نے، بالخصوص مولا کائنات سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ظہور کے زمانے میں سب سے ہدایت یافتہ جو پرچم ہوگا وہ یمانی کا ہوگا۔ یمانی وہ ہوں گے جن کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ توجہ، انصاف سے بتانا جوانوں، آج سے 15 سال پہلے تم جانتے تھے کہ یہ حوثی کون ہوتے ہیں؟ تمہیں معلوم تھا کہ حوثی کون ہوتے ہیں؟ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ ریڈ سی پر ان کا قبضہ ہے۔ اسرائیل اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے جتنے کنٹریز ہیں ان کے جہازوں کو گزرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ حوثی کون ہے بتائے؟ یہ زیدی سیدوں کا قبیلہ ہے، زیدی سادات کا۔ یہ زیدی سادات کون؟ جناب زید ابن امام زین العابدین کی اولاد۔ آج مجھے ایک بہت بڑا میرا کنسپٹ کلیئر ہوا۔ دیکھیے، اس لیے کہ ہم لوگ ریسرچر ہیں، ہم اہل البیت کے وکیل ہیں، اور وکیل کا کام ہوتا ہے کہ بال کی کھال نکالنا۔ ہم لوگ ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں، تبھی خطیب بنے ہیں، اور یہ مولا کی عطا ہے۔ امام کی حدیث ہے، مولا کائنات نے 1400 سال پہلے کہا کہ سب سے ہدایت یافتہ پرچم یمانی کا ہوگا۔ تو میں بھی کبھی کبھار سوچتا تھا کہ یمانی ٹھیک ہے، زیدی ہیں، سید ہیں، مگر اسنا اشاری نہیں ہے، 12 امامی نہیں ہے، اور امام نے کہہ دیا کہ سب سے ہدایت یافتہ پرچم ہوگا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو پھر خراسانی کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ خراسانی 12 امامی ہیں۔ توجہ، تو یمانی کے لیے کیوں کہا کہ سب سے ہدایت یافتہ پرچم یمانی کا ہوگا؟ میرا یہ کنسپٹ آج دن میں کلیئر ہوا۔ میں مولانا اسلم رضوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے میری ایک بہت اہم شخصیت سے بات کروائی، اور خود انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ کنفرم نیوز ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ سارے جتنے حوثی ہیں اور ان کے جو چیف ہیں بدر الدین ملیک الحوثی، یہ سب کے سب شیعہ ہو چکے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ سب کے سب 12 امامی ہو چکے ہیں۔
اب دیکھو میرے امام کا قول کتنا سچا ثابت ہو رہا ہے. امام نے کہا سب سے ہدایت یافتہ پرچم یمانی کا ہوگا. اور آپ دیکھیے بیچ میں ایسا بھی وقت آیا تھا کہ ایران بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر پا رہا تھا سیریا پر. جب سے یہ جولانی منحوسوں کی حکومت آئی یزید کی اولادوں کی, تو ایران جس راستے سے حزب اللہ کی حماس کی مدد فرماتا تھا وہ پائپ لائن کٹ گیا, وہ چین ٹوٹ گیا. تو ایران بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کر پا رہا تھا. مگر اس وقت بھی اور آج بھی اسرائیل پر اگر کوئی ڈائریکٹ حملہ کر رہا ہے تو وہ یمانی ہیں, وہ حوثی ہیں. توجہ. تو عزیزان گرامی ایک علامت تو ہمارے سامنے بالکل نظر آ رہی ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. پہلی نشانی پر اب میں آ رہا ہوں, خراسانی. یہ خراسانی کون ہوں گے؟ جاؤ جا کر حدیث پڑھنا. خراسانی ایک سید ہوگا. سنو, خراسانی کی نشانی بتا رہا ہوں میں. خراسانی سید ہوں گے. دوسری نشانی کیا خراسانی کی؟ ایک بہت بڑے لشکر کے سردار ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. یہ خراسانی وہ ہوں گے جو سیاہ, جن کا لشکر بلیک فلیگز لے کر, سیاہ جھنڈے لے کر خراسان سے نکلے گا, اور یہ فتح کرتے کرتے یہ جا کر علم بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. بیت المقدس فتح ہوگا. اور خراسانی کے لشکر کے جو کمانڈر ہوں گے, حدیث میں ان کا نام بتایا گیا ہے شعیب ابن صالح. توجہ. تو خراسانی کی پہلی علامت کہ وہ خراسانی ہوں گے, خراسان میں پیدا ہوں گے. دوسری نشانی سید ہوں گے. تیسری نشانی بہت بڑے لشکر کے سردار ہوں گے. چوتھی نشانی سنو, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالٌ, اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی نشانی ہوگی. آئے آئے. اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا, کوئی تل ہوگا, کوئی پرابلم ہوگی, کوئی نشانی ظاہر ہوگی. آج پوری دنیا خامنائی کا دائیں ہاتھ دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. ہے توجہ ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی ہی سید خراسانی ہیں, مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ سید خراسانی کی حدیث میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں اگر کسی کے کریکٹر کو کرتی ہیں تو وہ آیت اللہ خامنائی ہیں. توجہ. اور قسم خدا کی, سیرت تو ایک طرف, کریکٹر تو ایک طرف, پوری دنیا کے تمام قوموں کو میرا چیلنج ہے کہ کسی قوم کا ایسا لیڈر دکھا دو جس کا چہرہ خامنائی جیسا ہو. اللہ جانے جس کی صورت اتنی نورانی ہے اس کی سیرت کا کیا عالم ہوگا. تو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جب صویر کا یہ عالم ہے تو امام کیسا ہوگا. عزیزان گرامی, پھر اس کے بعد پھر سفیانی کا خروج. سفیانی کون ہوگا؟ یہ معاویہ ابن ابو سفیان کی نسل میں سے, ہندہ جگر خارہ کی اولاد میں سے ہوگا, جو وادی یابس سے خروج کرے گا. ملک شام کے ایک وادی سے خروج کرے گا, اور خروج کرنے کے بعد یہ شام پر قبضہ کرے گا. اور اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب یہ سفیانی شام پر کیپچر کرے گا, قبضہ کرے گا, تو شام کا جو بادشاہ ہوگا اس وقت وہ شام چھوڑ کر بھاگ جائے گا, وہ سیریا چھوڑ کر بھاگ جائے گا. 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سفیانی کی حکومت 9 مہینے ہوگی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ سفیانی کی حکومت 15 مہینے ہوگی, 15 months. اور تیسری روایت یہ ہے کہ سفیانی کی حکومت 3 سال ہوگی. اور پھر یہ عراق پر حملہ کرے گا, پورے عراق پر کنٹرول کرے گا.
کوفے میں حملہ کرے گا، کربلا میں، بغداد میں حملہ کرے گا اور چن چن کر علی کے شیعوں کو قتل کرے گا، سیدوں کو قتل کرے گا۔ یہ آرڈر جاری کرے گا کہ اگر کوئی ایک شیعہ کی خبر لا کر مجھے دے، ایک شیعہ کا سر لا کر کوئی دے دے یا اس کی انفارمیشن لا کر دے تو اس کو 1000 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ تو پڑوسی جا کر خبر دیں گے کہ میرے پڑوس میں شیعہ رہتا ہے، ایک بہت بڑی تیل کی کڑھائی لگائے گا اور اس تیل کی کڑھائی میں کھولتے ہوئے تیل میں ان بچوں کو ڈال دے گا کہ جن بچوں کے نام علی، فاطمہ، حسن و حسین، زینب، کبریٰ، رقیہ کے نام پر ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ بہت بڑے ظلم کو دیکھے گی اور اس سفیانی کے مقابلے پر جو لشکر نکلے گی، ایک تو اس وقت خراسانی بیت المقدس فتح کر چکے ہوں گے، اور جب خراسانی بیت المقدس فتح کر رہے ہوں گے تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا، اور یہ خراسانی اور یمانی یہ دونوں مل کر امام کے ساتھ یہ سفیانی کے لشکر سے مقابلہ کریں گے۔ بس آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے دنیا میں۔ ایک طبقہ ہوگا منافقین کا، مشرکین کا، کافرین کا، یہ وہ طبقہ ہوگا جو مذاق اڑا رہا ہوگا ظہور امام کا۔ اب مومنوں کا 2 طبقہ ہوگا، سنو بس یہ بات کہنی تھی مجھے اور میں بہت ٹائم ہو گیا، بس 10 منٹ میں تقریر فنش کرنی ہے مجھے۔ مومنین کا 2 طبقہ ہوگا۔ مومنین کون ہوں گے؟ یہ میرا جملہ ہے، ایک مومنین ہوں گے بد نصیب، دوسرے طبقے کے مومنین ہوں گے خوش نصیب۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ پڑھو روایت۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو مومنین بھی 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ مومنین ہوں گے کہ جن کو جب امام کے ظہور کا انفارمیشن ان تک پہنچے گا، جب امام کے ظہور کا اعلان وہ سنیں گے، ندائے آسمانی آئے گی، یہ جب ندا آئے گی وَجَعَلْ حَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تو مومنین کی 2 کیٹیگریز ہوگی۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو جب ظہور امام کی خبر سنیں گے تو وہ ہوں گے مومنین، مگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم جائیں گے امام کے ظہور، امام کے نصرت کو۔ ایسا نہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے، وہ بھی امام کی نصرت کو جانا چاہتے ہوں گے، مگر وہ پہلے یہ کہیں گے کہ ہم ذرا اپنا بزنس کا معاملہ سمیٹ لیں، اپنی فیملیز کے لیے راشن کا، کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیں، اور یہ ساری چیزیں پوری کر کے تب ہم امام تک پہنچیں گے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو امام تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ توجہ۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا خالص مومنین کا کہ جب امام کے ظہور کی خبر ان کے کانوں تک آئے گی تو وہ لبیک یا امام کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور اللہ اس وقت معجزہ یہ کرے گا کہ وہ ناصران مہدی جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو ان کا پچھلا قدم اپنے مکان میں ہوگا اور پہلا قدم حرم تک پہنچے گا، اور امام بیعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ طبقہ امام کی بیعت کرے گا۔ اور ایک خوش نصیب مومنوں کا اور وہ طبقہ ہوگا جن کے لیے روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ہواؤں سے سفر کر کے پہنچیں گے، اور یہ سب سے افضل اصحاب ہوں گے امام کے۔ توجہ۔ تو بس کہنا یہ چاہتا ہوں میں، یہ میرا میسج ہے آج کی تقریر کا، کہ اپنے آپ کو امام کے خالص ناصروں میں شمار کرنے کی کوشش کرو، تیاری کرو۔ وقت بہت کم ہے اس وقت ہمارے پاس، تیاری کرو۔ ہم جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں العجل یا امام، آ جائیے امام، مگر اپنے آپ سے پہلے سوال کرو یہ کہنے سے پہلے کہ کیا ہم تیار ہیں امام کی نصرت کے لیے؟ ہم نے پریپریشن کیا کیا ہے؟ کتنے سپاہی بنائے ہیں امام کے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ 1 کلومیٹر چلنے کے بعد سانس پھولتی ہے، ہم امام کی نصرت کیا کریں گے؟ اگر میں کسی جوان کو کہوں کہ کل 5 کلومیٹر کی ریسنگ کمپٹیشن ہے، دوڑنا ہے، تو وہ مجھ سے کہے گا مولانا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، 5 کلومیٹر کی دوڑ میں حصہ لینے کے لیے کم از کم 1 سے 2 مہینے پریکٹس کے لیے چاہیے۔ تو یہ سوچو مسلمانوں کہ اگر کل امام آ گئے
تو آج ہماری کیا پریپریشن ہے؟ اور 1100 سال سے 1150 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، امام آ جائیے. اللہ کیوں نہیں بھیجتا امام کو؟ خدا نہیں چاہتا کہ وقت کا حسین پھر اکیلا رہ جائے. خدا نہیں چاہتا. تو میرا میسج یہ ہے جوانوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا امام تنہا رہ جائے. اپنے امام کو اکیلا مت چھوڑنا. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ظہور امام کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ ابھی سے ڈسکس کر لو کہ کل اگر میرے مولا کا ظہور ہوا تو میں بیٹھ کر مشورہ نہیں کروں گا. ہر کوئی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ میسج پہنچا دے کہ امام کا ظہور ہوا تو ہم مزید ڈسکشن کے لیے نہیں بیٹھیں گے. میرے مولا کا ظہور ہوا، ہم بھی نصرت کے لیے نکلیں گے، تم بھی نصرت کے لیے نکلنا. وقت کا امام تنہا نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس امام کے دل میں بہت درد ہے. عزاداروں، ہم نوکر ہیں امام حسین کے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ایک ننھے بچے کے گلے پہ تیر چلایا گیا. ہم تڑپ جاتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی. ہم تڑپ جاتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک 13 سال کا قاسم تقسیم ہو گیا. کبھی سوچا ہے کہ وہ حسین کے گھر کا شہزادہ ہے؟ ہمارا امام کتنا تڑپ رہا ہوگا غیبت میں. اجرکم من اللہ. عزاداروں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اپنے بچوں کو یہ ترغیب کرو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. اپنے بچوں کے اندر علی اصغر کا جذبہ پیدا کرو اور محمد کا جذبہ پیدا کرو. اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دو کہ ہماری بچیاں تمہاری آئیڈل بی بی سکینہ ہے، تمہاری آئیڈل فاطمہ صغرا ہے، تمہاری آئیڈل وہ حسین کی بچی ہے. ہاں عزاداروں، آج محرم ختم ہو گیا، 40 تمام ہو گیا. اب ہمارے پاس رونے کے لیے چند دن بچ گئے. سال بھر ہم انتظار کرتے تھے نا کب محرم آئے گا، کب اپنے مولا پر روئیں گے، کب فاطمہ زہرا کو ان کے بچوں کا پرسہ دیں گے. عزاداروں، بچے تو اگلے براس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اجرکم من اللہ. عزاداروں، رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ جب بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو جنت البقیع سے ایک بی بی آتی ہے، مگر وہ تنہا نہیں آتی. پہلے زندان شام میں جاتی ہے، ایک 4 سال کی بچی کو ساتھ لیتی ہے، مجلس میں آتی ہے. ارے سکینہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی میرے یہ بابا کے عزادار اگر کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے دے گا. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں، وہ بیٹا جس نے اپنے باپ کے گلے پر خنجر چلتے دیکھا، ارے وہ بیٹا جس نے اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے بکھرتے دیکھے، جب بھی میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ اے سید سجاد سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، تو میرے چوتھے امام نے 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ کے بابا کے خشک گلے پر خنجر کربلا میں چلا، اکبر کے سینے میں نیزہ کربلا میں لگا، اصغر کے گلے میں تیر کربلا میں لگا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟ ارے سید سجاد فرماتے ہیں، بھائی تم نے انصاف نہیں کیا. ارے سر کٹانا ہماری میراث ہے، تیر کھانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ
غیر محرموں کے بازار میں پھرائے جانا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، سید سجاد کہتے منہار سنو گے، جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ارے ایک ندا دینے والے نے منادی دی، شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ ارے یہ اعلان ہوتا تھا، کوئی ہمیں کوڑوں سے مارتا تھا، کوئی قادیانوں سے مارتا تھا، کوئی پتھر سے مارتا تھا، ارے اس پر بھی جی نہیں بھرا۔ عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی، ارے گرم کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر۔ سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا مجھے بچا دو بھیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، رونے میں آج کمی مت کرنا، تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، آج تمہارے بہنوں کے سروں سے کوئی چادر نہیں چھٹی۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، پتہ ہے نبی کی بہو بیٹیوں کو، نبی کی نوازیوں کو یزید کے دربار میں کیسے لایا گیا؟ ارے 12 بیویوں کے گلے ایک رسی۔ اجرکم من اللہ۔ سنو گے عزاداروں، ان 12 بیویوں کے بیچ میں سکینہ کا گلا باندھ دیا گیا۔ وجہ کیا ہے پتا ہے؟ ساری بیویاں لمبے قد کی تھی، سکینہ 4 سال کی بچی۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ جب بیویاں چلے سکینہ کے گلے پر پھانسی لگ جائے، بچی مر جائے۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، پتہ ہے سکینہ کو بچانے کی خاطر ارے علی کی بیٹیاں گھٹنوں کے بل۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، اللہ تمہاری بچیوں کو یہ دن نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ ہر دربار میں آل محمد کا قافلہ لایا گیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ یزید ملعون شمر لعنتی سے پوچھنے لگا، شمر ان میں وہ بچی کون ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا؟ عزاداروں، ظالم نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ سنو گے، یزید نے سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ ارے سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ یزید نے دوسری مرتبہ کہا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ خاموش کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے شمر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، یہ مجھے جواب نہیں دیتی۔ علامہ مازندرانی لکھتے اللہ جانے شمر کے ہاتھ میں کیا تھا، ارے لے کر بڑھا، بچی کے بالوں کو پکڑا، ارے بھاگا، ارے دربار۔ ارے سجاد نے آواز دی میری سکینہ مر جائے گی، میری بہن کو کوئی بچا۔ اجرکم من اللہ۔ یزید کہنے لگا سجاد یہ بچی جواب کیوں نہیں دیتی مجھے، یہ میری توہین کر رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا او ظالم تم نے دیکھا نہیں میرے بہن کے گلے میں ارے رسی بندھی ہے، بچی کیسے بولے گی، اس کی رسی ڈھیلی کر۔ یزید نے حکم دیا۔ عزادارو، رسی تو ڈھیلی ہوئی مگر خون کا فوارہ، ارے اجرکم من اللہ۔ عزادارو حوصلہ، یا تو میں مر جاؤں گا یا تو تم مر جاؤ گے۔ سنو گے عزادارو، بس 2 منٹ، مصائب میں نے تمام کر دیے۔ قیامت ہونے والی ہے، فاطمہ ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ یزید نے
سکینہ کو اشارے سے اپنے قریب بلایا. سکینہ نے بھائی کا چہرہ دیکھا. سید سجاد نے سر ہلایا, کہا جا سکینہ ورنہ یہ پھر مارے گا. عزادارو 4 سال کی بچی سہم سہم کر ظالم کے پاس جانے لگی. اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ بڑے دربار میں کوئی شرابی اس کی بہن کو آواز دے. اللہ عزادارو کیا ماتم کر رہے ہو؟ فاطمہ تمہاری عزاداری سے راضی ہو. سنو گے سہم سہم کر یزید کے قریب پہنچی, بس قیامت ہو جائے گی. عزادارو ایک مرتبہ یزید نے سکینہ کو دیکھا, دیکھ کر کہا تو ہی وہ بچی ہے جسے حسین سینے پر سلاتا تھا. سکینہ کہتی ہے ہاں میں ہی وہ یتیمہ ہوں, میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا. ارے جب مجھے بھوک لگتی تھی میرا بابا حسین مجھے زانو پر بیٹھا کر میرے بابا مجھے تازہ خورمے کھلاتے تھے. یزید نے سنا ایک مرتبہ کا سکینہ خورمے کھائے گی. سکینہ نے سجاد کو دیکھا, بھائی نے کہا سکینہ ہاں بول ورنہ یہ مارے گا. بچی نے گردن ہلائی. یزید نے اشارہ کیا, ارے دربار میں ایک برتن آیا, ارے دشت کے اوپر کپڑا رکھا تھا. یزید نے کہا سکینہ کپڑا ہٹا خورمے کھا. ارے بچی نے کپڑا ہٹایا, ارے خورمے نہیں تھے, حسین کا 50 سر پہ سر رکھ دیا. بابا